اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 140 ہم نے پڑھ لی تھی ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 141 سے ہم انشاءاللہ آج اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، یعنی مسلمانوں کے بارے میں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، پھر اگر ہو تمہارے لیے کوئی فتح۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پیچھے منافقین کا ذکر ہو رہا تھا نا پچھلی آیات میں، تو انہی کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ الذین سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہی منافق، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ تمہیں اگر تو فتح مل جائے من اللہ، اللہ کی جانب سے، قالو، تو وہ کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی ہم تمہاری مجلسوں میں بیٹھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ ملتے تھے، دوستانہ تھا ہمارا۔ اور کس طرح کا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ٹھیک ہے، اس طرح کا دوستانہ تھا۔ لیکن بظاہر انہوں نے ایک اوپر اپنے لبادہ جو ہے وہ اس چیز کا پہنا ہوا تھا کہ یہ مسلمان ہے، ٹھیک۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہوتا کافروں کے لیے کوئی حصہ، یعنی فتح میں سے کافروں کا کوئی حصہ ہوتا، کافروں کو فتح مل جاتی، جیسے غزوہ احد میں کافر جو تھے وہ جیت گئے، قالو، تو وہ کہتے، کس کو کہتے؟ کافروں کو، الم نستحوذ علیکم، کیا نہیں ہم غالب آنے لگے تھے تم پر، ونمنعکم، اور ہم بچا رہے تھے تمہیں، من المؤمنین، مومنوں سے۔ یعنی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، وہ جیسے آمنوا قالوا آمنا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ٹھیک ہے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ تو یہ تھالی کے بینگن کی طرح جہاں ان کو فائدہ ملتا ہے یہ ادھر کو لڑک جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فاللہ یحکم بینکم، پس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ کس بات کا فیصلہ ہوگا؟ یعنی یہ تو اوپر سے کبھی مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ان کافروں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں ہے کیا؟ اصل میں جیسے آگے ہی آ رہا ہے نا، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ان کے ساتھ ہے نہ یہ ان کے ساتھ ہے۔ سورہ حشر میں بڑے خوبصورت طریقے سے ان کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، ان کا طریقہ کہ یہ اصل میں ہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت کی، وہ اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ان سے یہ کہتے ہیں لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں مدینہ سے نکال دیا گیا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہی نکل جائیں گے۔ ولا نطیع فیکم احدا ابدا، کبھی بھی ہم کسی کی بھی تمہارے خلاف بات نہیں مانیں گے۔ وان قتلتم، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی، لننصرنکم، البتہ ضرور بس ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، کہ بے شک یہ البتہ جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا، اگر ان لوگوں کو نکالا گیا، یہ آپ کو پتہ ہے نا خیبر کا قصہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، فتح خیبر کا۔ اگر ان کو نکالا گیا، لا یخرجون، یہ نہیں نکلیں گے، معہم، ان کے ساتھ، ولا قتلوا، اور اگر ان کے ساتھ جنگ کی گئی، لا ینصرونہم، نہ یہ ان کی مدد کریں گے، ولا ان نصروہم ولا یولن الادبار، اور اگر ہمارے بندے پہنچ بھی گئے وہاں پہ ان کی مدد کے لیے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اصل میں یہ نہیں ہے کہ یہ منافق جو ہیں یہ کافروں کے ساتھ ہی سچے ہیں، ان کے ساتھ بھی سچے نہیں ہوتے۔ منافق بزدل ہوتا ہے۔ منافق کی کیا کیا نشانیاں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، جلدی جلدی بتا دیں ذرا، 1 2 3 4 کر کے، اور ساتھ میں ایک ریمائنڈر بھی ڈالیں تاکہ سب جوائن کریں۔ جی، جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ نہیں ہوتا، ہاں جی، منہ سے کچھ بولتا ہے، دل میں کچھ اور رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسے کہتے ہیں قول و فعل کا تضاد، اور اس کی خلافت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ام کلثوم آپ کیا بتا رہی ہیں؟ میں وعدہ خلافی کا بتایا، میں نے وعدہ خلافی کا آپ نے بتایا، ارم نے بھی بتایا۔ چلے جھوٹ بولتا ہے، اور سے زیادہ سستی کرتے ہیں نماز میں، سستی کرتا ہے، ہاں بالکل آگے آ رہی ہے یہ والی دین کی، ہاں، اور محنت میں ریاکاری بھی ہوتی ہے، ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اور دھوکے باز ہوتا ہے، امانت میں، ٹھیک ہے جی، امانت میں خیانت کرتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، بڑی بات جھوٹ بولتا ہے، مفاد پرست ہوتا ہے۔
مفاد پرست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی دنیا کے مفاد کو سامنے رکھتا ہے. تو یہ ساری ان کے جو صفات ہیں یہ ہم نے پہلے پڑھی ہے. ایک اور بھی صفت پڑھی تھی سورہ بقرہ. یہ باتیں بہت خوبصورت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا کی زندگی میں ان کا بات کرنا، ان کا انداز خوبصورتی سے اور فصاحت اور بلاغت سے ملا ہوا، گندا ہوا، چاشنی ایکسٹرا میٹھا اس میں آپ کو تعجب میں ڈال دے. اتنی زبردست طریقے سے بات کرتے، تو بولتے بہت خوبصورت ہے، لیکن صرف بولتے ہی ہیں، عمل نہیں کرتے. ٹھیک، تو یہ ہے ان کی نشانیاں جو ہم نے پہلے پڑھی، اور پھر آگے بھی ابھی اگلی آیات میں بھی ان کی نشانیاں آ رہی ہیں. تو بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ باتیں نہ پائی جائیں، ہم دھوکہ دینے والے نہ ہوں. سب سے پہلے یہ کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہم امانتیں پوری کرنے والے ہوں، پھر وعدہ پورا کرنے والے ہوں، پھر یہ کہ جھوٹ نہ بولیں، پھر یہ کہ جھگڑالو نہ ہوں، جھگڑے میں حد سے نہ گزریں، گالم گلوچ نہ کریں، بد زبانی نہ کریں. پھر بات کریں تو اس کے اندر جو ہے اس کو حقیقت پسندی سے اچھے سے بات کریں، خوش اخلاقی سے کریں، لیکن انداز ایسا بھی نہ ہو کہ خام خواہ دوسرا جو ہے وہ ہم سے کچھ ایسی امیدیں لگا لے جو ہم پوری نہ کر سکیں. اور پھر یہ کہ سست نہ ہو، جیسے بھی آگے آئے گا، اللہ کا ذکر کرنے میں، نماز پڑھنے میں سستی نہ کرنے والے ہوں. اور پھر اور کیا نہ کرنے والے ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منافقت کی نشانیاں ہیں. گالی گلوچ پہ بھی اتر آتا ہے میں نے بتا دیا پہلے. ہاں جی، جب ہم جھگڑا کریں، جب ہم غصے میں آئیں تو ہم بد اخلاقی نہ کریں. دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گالی تو نہیں دے رہے ہوتے، لیکن چیخنا چلانا اور زور زور سے حلق پھاڑ کے بولنا یہ بھی بد زبانی میں آ جاتا ہے، بد کلامی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مومن جو ہوتا ہے بد کلام نہیں ہوتا. ٹھیک، جہاں اس کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، کاظمین الغیظ ہوتا ہے، غصے کو دبا دینے والا ہوتا ہے، غصے کے اظہار میں جو ہے وہ چیخنے چلانے کی کوشش نہیں کرتا. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاللہ یحکم بینکم یوم القیامتی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے بیچ میں فیصلہ کر دے گا. ولن یجعل اللہ، یہ دیکھیں یہاں بھی لن کے بعد یجعلو تھا، یجعلو کیا بن گیا، یجعلا، لام کے اوپر زبر آ گئی. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ نہیں چھوڑے گا، یعنی منافقوں کو کسی طور بھی مومنوں پر فتح نہیں دے گا. یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو منافقوں کے حوالے نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا ہی ذکر ہے، یعنی قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ قطعی جو ہے وہ مومن جو ہے ان کو کفار کے حوالے نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کا بدلہ کفار کی طرح کا نہیں ہوگا. جیسے سورہ مطففین میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کفار جب ان کے پاس سے، مومنوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب یہ اپنے گھر والوں میں پلٹتے ہیں تو مومنوں کے بارے میں دل لگی کرتے ہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، مومنوں کو، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، یہ بھٹک گئے اپنے سیدھے راستے سے. تو اللہ اسی میں پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو اس دن یعنی قیامت کے دن ایمان والے کفار کا مذاق اڑا رہے ہوں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تخت پوشوں پر بیٹھے ہوئے، بستروں پہ بیٹھے ہوئے، یعنی دنیا میں تو ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس اختیار ہے تو یہ سب کچھ کرتے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی حشر میں مومنوں کو جو ہے وہ مومن جو ہے ان کا اسی طرح مذاق اڑا رہے ہوں گے.
اور پھر اللہ فرماتے ہیں حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، تو کیا بدلہ دیے گئے کفار کچھ اس کے علاوہ جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی دنیا میں یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو نقصان پہنچاتے تھے، لیکن قیامت کا دن جو ہے وہ مومنوں کا دن ہوگا، ان کی فتح کا دن ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آتا نا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورہ غافر آیت نمبر 51 میں، کہ ہم اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی مدد دنیا میں بھی ضرور کریں گے، یعنی لازمن کریں گے. اور پھر اس میں یہ جیسے کہا جا رہا ہے نا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، تو اس میں ایک بہت ہی لطیف سا پہلو یہ بھی ہے کہ منافقوں کے دلوں میں جو مسلمانوں کو ذلت اور بربادی کا شکار دیکھنے کا جو انتظار ان کے دلوں میں ہے، تو اس میں ان کو مایوس کر دیا گیا کہ کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کفار کو مسلمانوں پر بدلہ نہیں دے گا کہ غلبہ نہیں دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ، اس میں تم خوش ہو جاؤ کہ کافر جو ہیں وہ جیت گئے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں سورہ مائدہ آیت نمبر 52 میں بھی آتا ہے کہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے. کون سا مرض ہے؟ منافقت کا. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ تیزی کرتے ہیں اس چیز میں، یعنی مسلمانوں کی مخالفت میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو گردش ایام سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کے بارے میں گردش ایام کے منتظر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو وہ جگہ نہیں دے گا، ان کے خلاف ان کو فتح نہیں دے گا. یاد رکھیں مدینہ میں یہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ ساری یہ جو خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں، یہ پوری ہوئی ہے. ہسٹری میں آپ اٹھا کے دیکھیں، مسلمان جب تک واقعی وہ رسول اور رسولوں کے رستے پہ چلنے والے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. یہ جو ہمیں آج ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. جیسے احد کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ سورہ آل عمران میں پڑھ کے ہے نا کہ پہلے تو اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اللہ نے تو تمہیں فتح دے دی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ چیز تمہاری نگاہوں کے سامنے آئی جس کی تمہارے دل میں چاہت تھی، تو پھر تم نے خود مطلب اپنی فتح کو شکست میں بدل دیا. تو یہ جیسے احد کے میدان کی مثال شاید اسی لیے بنائی گئی ہمارے لیے کہ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم اللہ کے رسول کی بات مانتے رہو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے رہو گے، فتح تمہاری ہے. ٹھیک، لیکن اگر تم نہیں مانتے، رسول کی بات نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر دیکھ لو جیتی بھی جنگ تم ہار جاؤ گے. اور پھر جب ہم ایک طویل عرصے سے، سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ کی تعلیمات کے خلاف جاتے جا رہے اور ضلالًا بعیدہ میں ہم گم ہو گئے، دور کی گمراہی میں ہم گم ہو گئے، تو پھر اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہے، ہوتا تو وہی ہے. جیسے پیچھے بھی آپ نے سورہ بقرہ میں بھی اس کو پڑھا نا کہ جہاں وہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہیں اور ایک پر نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا اگر تم اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کرو گے کہ جتنے حصے پہ چاہو گے ایمان لاؤ گے، جتنے حصے پہ چاہو گے عمل کرو گے، جتنے حصے کو چاہو گے پیٹ پیچھے پھینک دو گے، تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کا بھی عذاب ہے. میں پہلے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ پہ تو شکوہ کوئی نہیں. یہ کوشچن تو ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ پھر آج کیوں مسلمان پس رہے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. تو بات یہ ہے کہ مومنین بھی تو مومن نہیں رہے نا، وہ بھی تو ویسے ایمان والے نہیں رہے. کیسے ایمان والے ہو گئے ہم؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا شعوری ایمان. تو ہم سب نے اپنا جائزہ لیا
کہ ہم سب کے سب مسلمانوں کی میجورٹی جو ہے وہ کیسی ہے؟ موروثی مسلمان ہے، اپنی مرضی کا دین. جو سنی کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ سنی مرے گا، جو شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ شیعی مر رہا، جو بریلوی کے گھر میں پیدا ہوا وہ بریلوی ہی مرے گا، جو اہل حدیث کے گھر پیدا ہو گیا وہ اہل حدیث ہی مرے گا. اس کو نہیں پتا کہ یہ ہے کیا، بس وہ ریجڈ ہے اسی چیز پر جو اس نے اپنے خاندان میں دیکھا. اس نے نہیں کوشش کی کہ وہ سمجھے کہ اس کا دین کیا، اس نے نہیں کوشش کی کہ وہ قرآن کو اسی معنی میں سمجھے، اپنی تفسیروں سے باہر نکل کے بھی دیکھے کہ بات کیا ہے اصل میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. اس نے کوشش ہی نہیں کی سمجھنے کی. سو مومن بھی تو وہ نہیں رہے. اللہ کا وعدہ اپنی جگہ آج بھی موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سورہ آل عمران میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تم سست پڑو، تہینو، نہ تم سست پڑو، ولا تحزنوا، اور نہ تم غمگین ہو، وانتم الاعلون، اور تم ہی جیتو گے. کیوں؟ کیسے؟ شرط ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. تو اللہ کا وعدہ آج بھی موجود ہے، سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. لیکن اس کے لیے مومن ہونا بھی تو ضروری ہے نا، مومن ہونا بھی تو ضروری ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعوہم، حالانکہ وہ دھوکہ دینے والا ہے انہیں. ٹھیک ہے، اب وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کس چیز کے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا، پیچھے بھی پڑھ کے آئے تھے سورہ بقرہ میں. کیا پڑھا تھا سورہ بقرہ کی وہ آیات یاد ہے آپ کو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ساری کرتوت بیان کرنے کے بعد کہ یہ کیا کرتے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ وہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے ان کی سرکشی میں، اور وہ اس میں ہی سرگردہ ہیں، اسی میں جو ہے وہ اس نشے میں مست ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اور اسی میں وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے، حالانکہ اللہ نے ان کی دنیا کی زندگی میں ان کے مفاد دے کر، ان کے جو گولز تھے وہ ان کو دے کر، جو ان کی چاہت تھی وہ ان کو دے کر ان کو ڈھیل دے دی ہے. یہ ہے اصل میں، یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا، یہاں پر منافقین کی ایک اور بھی جو نشانی ہے وہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں. منافق خود فریبی کا شکار ہوتا ہے، سیلف ڈسپشن کا شکار ہوتا ہے. خود فریبی کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ خود بھی اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے جو وہ ہوتا نہیں ہے، یعنی دوسروں کو تو وہ دکھاتا ہے وہ جو وہ نہیں ہے. اتنا زیادہ وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو وہ سمجھنے لگتا ہے حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے. مطلب وہ بہادری کے بہت دعوے کرتا ہے حالانکہ وہ بہادر نہیں ہوتا، لیکن ہی ہمسیلف فیلز کہ وہ بڑا بہادر ہے حالانکہ وہ ہے نہیں بہادر. یعنی خود فریبی کا بھی شکار ہوتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قاموا کسالى، تو انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مارے بندے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو سستی ہے نماز کے لیے اس کو کیسے بیان کیا کہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے اور جب سورج جو ہے وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے تو پھر اٹھ کے کوے کی طرح دو ٹونگے مار لیتا ہے. یہ ہوتی ہے منافقین کی نماز. کیونکہ پتہ کیا ہے، اس دور میں نماز ایک ایسا چیز تھی، ایسی ایک سمجھ لیجیے کہ فرض تھا معاشرے کے اندر، ایک ایسا حصہ تھا نماز کہ اس کو جو نہیں پڑھتا تھا نا تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا. تو منافقین کو مارے بندے نماز کے لیے مسجد میں آنا ہی پڑتا تھا. ٹھیک ہے، تو آ تو جاتے تھے لیکن پھر کیسے نماز پڑھتے تھے؟ سستی کے ساتھ، یا تو لیٹ آنا یا پھر کم بہت ہی مختصر سے جو ہے وہ کوے کی طرح ٹھونگے مار کے نماز پڑھنی، لائک مختصر سجدے، مختصر رکوع، صرف دکھاوے کی نماز. یراؤن الناس، وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو
ٹھیک ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. اب آپ یہاں دیکھیں کہ اب یہ منافقین کی ساری نشانیاں نا، پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں کے اوپر کبھی بھی کوئی راستہ نہیں دے گا کہ وہ ان کا تماشا دیکھ سکیں، وہ ان کو ہرا سکیں، وہ ان پر ظلم کر سکیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اب پچھلے 100-200 سال سے تقریباً، یا اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اور بھی جو سقوط اسپین تھا آپ کا، غرناطہ، اور پھر دمشق، بغداد، سقوط بغداد، تو اس میں بہت زیادہ خون بہا مسلمانوں کا، بالکل ایسے ہی جیسے اب تو ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا، تو آپ کو نظر آ رہا ہے فلسطین میں کس طرح سے جو ہے وہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. تو اسی طرح اسپین میں بھی ہوا تھا، اسی طرح سقوط غرناطہ کہتے ہیں اس کو، اور اسی طرح سقوط بغداد میں بھی ہوا تھا. ہلاکو خان نے باقاعدہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، تب بھی یہ ہوا تھا، لیکن تب بھی مسلمانوں نے ایک دوسرے کا تماشا ہی دیکھا تھا جیسے آج دیکھ رہے ہیں. بہرحال تو کچھ یہ جو پچھلے کچھ صدیوں سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور یہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی سبیل نہیں دے گا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھو کہ مومنین ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ذرا منافقین کی نشانیاں جو ہم نے پڑھی ہیں قرآن میں، ان کو اگر ہم ایک ایک کر کے چیک کرنا شروع کریں تو کیا وہ سب کی سب انفرادی یا اجتماعی طور پر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے؟ کیا ہم بھی کچھ نہیں بن گئے ہوئے؟ بتائیے ذرا، کیسا نہیں بالکل ایسا ہی ہے میم. ہے نا؟ چاہے جھوٹ ہو، چاہے خیانت ہو، چاہے وعدہ خلافی ہو، چاہے بد کلامی، بد اخلاقی ہو، چاہے نماز میں سستی کرنا ہو، چاہے ریاکاری کرنا ہو. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چھوٹی سی مثال سے میں صرف ریاکاری میں، کیونکہ صرف عبادت میں نہیں، ہر جگہ ہی ہم ریاکاری کرتے ہیں نا. مثلاً جب شادیوں کے اوپر بڑی بڑی مارکیز ہوتی ہیں، بڑے خوبصورت اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ صرف مارکی کی، ولیمے کی مارکی کی ڈیکوریشن پر 7 لاکھ روپیہ لگایا گیا. اور یہ نہیں کہ کسی منسٹر یا کسی پولیٹیشین کے بچے کی شادی تھی، پتہ نہیں کس کی تھی، لیکن بہرحال کسی نے مجھے بتایا. کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھتے رہ جائیں، رشتے دار، کاروباری حضرات میل ملاپ والے آئیں تو دیکھتے رہ جائیں. اور کیوں؟ تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ انہوں نے کوئی ایسی شادی دیکھی نہیں تھی. کھانے اتنے زیادہ کیوں پکائے جاتے ہیں؟ کیا لوگوں کو صرف کھانا کھلانے کے لیے اتنے زیادہ پکائے جاتے ہیں، یا یہ ان کے ذہنوں میں تاثر بٹھانے کے لیے کہ واہ کیا کھانا تھا جی فلاں جگہ کا، اور انہوں نے تو اتنی ڈشز بنائی تھی، اور واہ جی واہ، اور یہ اور وہ. یہ سب کس چیز میں آتا ہے؟ ریاکاری میں میں آتا اپنی واہ واہ کے لیے بس. ہے. ریاکاری میں آتا ہے نا، ریاکاری، دکھاوا، محض دکھاوا. اور تو اس میں کچھ بھی نہیں. دلہن جو ہے وہ اتنا مہنگا ڈریس کیوں پہنتی ہے؟ اس کو بھی پتا ہے، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ میں لاکھوں کا جو ایک ڈریس پہن رہی ہوں میں نے دوبارہ نہیں پہننا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ پہنوں میں، نہیں پہنا جائے گا. لیکن کیوں؟ صرف یہ کہ لوگ دنگ رہ جائیں، ایسی دلہن، ایسی خوبصورت دلہن، اور یہ اور وہ. تو ریاکاری تو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہی آ چکی ہے، صرف عبادت کیا، ہر چیز میں. تو اب آپ دیکھو ایک ایک چیز، ایک ایک صفت جو منافقین کی ہے اس کو اٹھاؤ، اور پھر اپنی مطلب انفرادی اور معاشرتی زندگی پہ اس کو رکھ کے دیکھیں تو ہم پھر مومنوں سے زیادہ تو منافقت کے قریب ہیں. یہ اور بات ہے کہ اعتقادی منافق تو نہیں الحمدللہ، لیکن یہ کہ عملی منافقت میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہوئے ہم. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. اور یہ صرف ایک پاکستان کا حال نہیں، پوری امت مسلمہ کا یہی حال. مفاد پرستی، مفاد پرستی بھی تو منافقین کی علامت ہے نا. مومن مفاد پرست تو نہیں ہوتا، مومن تو محسن ہوتا ہے، لیکن من حیث القوم بھی مفاد پرست ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت مسلمان ممالک کے سربراہان؟ اپنے اپنے ملک یا اپنی اپنی جیبیں بھر رہے ہیں نا. فلسطین کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ مفاد پرستی، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ ان کے مفاد جڑے ہوئے ہیں.
पर्सनल मुफाद जुड़े हुए, कौमी तो रह गए कहीं पीछे, जाती मुफादात। एक एक जो सरबराह ममलिकत है ना, इनकी फैक्ट्रियां हैं उन मुल्कों में, इनके असासे हैं वहां पर, और फिर इनकी जान उनकी मुट्ठी में है। जैसे तोते की जान, वो किसी जिन की जान तोते में होती ना, तो इनकी जान उनकी मुट्ठी में है। चाहे तो इन्हें तख्त पर बिठाएं, चाहे तो इनको तख्ते पे लटका दे। एक मुल्क की बात नहीं कर रही। आप देखें तो सही, थोड़ा पढ़ के समझ के, जरा थोड़ा गौर व फिक्र करके, एक एक मुसलमान मुल्क के सरबराह का यही हाल, फौज के सरबराह हों चाहे वैसे सरबराह हों। अल्लाह हम पर रहम करे। तो अल्लाह का वादा तो सच्चा है, हम मोमिन नहीं रहे। फिर मोमिन कैसा, वो मुनाफिक कैसा होता है? मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिका ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई। वो मुतज़ब्ज़ब होता है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, न इधर भी बेचैन होता है उधर भी बेचैन होता है। बस वो थाली का बैंगन जिधर वजन ज्यादा उधर को लुढ़क जाता है, जिधर उसे अपना मुनाफा नजर आता है वो उसी तरफ चला जाता है। मैं युद्लिल्लाहु, और जिसे भटका दे अल्लाह, फलन तजिद लहू सबीला, तो हरगिज नहीं आप पाएंगे उसके लिए कोई रास्ता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन। फिर आगे वही आए, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना तुम बनाओ काफिरों को दोस्त मोमिनों को छोड़ के, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानन मुबीना, क्या तुम चाहते हो कि तुम बनाओ अल्लाह के पास अपने खिलाफ कोई दलील बहुत वाज़ेह? देखो पीछे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा गौर करो। क्या ये आयत हम नहीं पढ़ते? क्या ये आयत मुसलमान नहीं पढ़ते रहे पिछले 1450 साल से? पीछे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि वलन यजअल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। क्या वादा किया अल्लाह ताला ने? इन्ना लनंसुरुर रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह का वादा ना, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह का वादा है ना। यहाँ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानन मुबीना। तुम अल्लाह को एक खुली हुज्जत दे रहे हो अपने खिलाफ। जब तुम मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाओगे तो अल्लाह के वादे से अल्लाह ताला बरी जिम्मा हो गया अपने वादे से। अल्लाह के पास इस खुली दलील आ गई, क्यों वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तुमने मुसलमानों को छोड़ के काफिरों को दोस्त बना, तुमने उनके साथ माहिदे कर लिए। वहां समझ आ रही है? क्या हमने नहीं पढ़ा इसको? क्या मुस्लिम ममालिक के उलमा ये आयात नहीं पढ़ते? क्या उलमा पर ये फर्ज नहीं है कि वो हुकूमत को एहसास दिलाए इस बात का? क्या उलमा पे ये फर्ज नहीं है कि वो पढ़ के सुनाए कुरान हुक्मरानों को? या उलमा पे सिर्फ ये फर्ज है कि वो बैठ के तो हलवे खाते रहे, या अपनी अपनी मदरसों के लिए फंड जमा करते रहे, या उस बेस पर सियासी जमातें बना ले? इल्ला माशाअल्लाह कि आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं उलमा में से जो कलमा हक बुलंद करते हैं। साफ साफ बता दिया गया कि अगर तुम मुसलमानों को छोड़कर काफिरों से दोस्तियां करोगे तो फिर अल्लाह ताला अपने वादे से बरी ज़िम्मा है, तुम अपने खिलाफ अल्लाह के हाथ एक वाज़ेह दलील दे रहे हो। इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिक जो हैं वो आग में सबसे निचले दर्जे में होंगे। वलन तजिद लहुम नसीरा, और हरगिज नहीं आप उनके लिए कोई मददगार पाएंगे। एतकादी मुनाफिकीन की बात हो रही है। एतकादी मुनाफिक जो हैं उनको जहन्नुम में भी सबसे निचले दर्जे में फेंका जाएगा। जहन्नुम के 7 दर्जे, ठीक है, और सबसे ऊपर जो है वो जहीम है। जहीम जो है उसमें मुसलमान जाएंगे, ठीक है। कौन से मुसलमान जाएंगे? गुनाहगार मुसलमान,
جن کو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ رائے کے برابر بھی جن کے دل میں ایمان ہوگا توحید ہوگی تو ان کو پھر واپس نکال لیا جائے گا، وہ جہیم میں جائیں گے۔ تو سب سے نچلا جو درجہ ہے، اسی طرح سقر ہے، پھر اسی طرح حطامہ ہے، یہ سارے ذکر آتا ہے قرآن کے اندر، تو 7 درجوں کا ذکر آتا ہے حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی۔ تو منافق جو ہیں وہ سب سے نچلے درجے میں پھینکے جائیں گے۔ اور کون سے منافق ہیں یہ؟ اعتقادی منافق، ٹھیک ہے۔ کیوں سب سے نچلے درجے میں پھینکے جائیں گے؟ کیوں سب سے زیادہ عذاب دیے جائیں گے؟ کیونکہ یہ دھوکہ دیتے تھے، یہ آستین کے سانپ تھے، ٹھیک۔ انہوں نے لبادہ اوڑا دین کا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی مسلمانوں کو۔ ایک اب توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، یعنی اپنی پچھلی حرکتوں سے بعد آ جائیں اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی اللہ کی فرما برداری کرنا شروع کر دیں۔ وہ اخلصوا دینہم، اور خالص کر لیں اپنے دین کو، للہ اللہ کے لیے۔ پہلے ان کا دین کیسا ہے منافقوں کا؟ یعنی آسان ہوتا ہے تو عمل کرتے ہیں، دل چاہتا ہے تو دین پر عمل کرتے ہیں، نہیں تو نہیں کرتے۔ جدھر فائدہ نظر آتا ہے وہ کام کر لیتے ہیں، جو مشکل لگتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، جو ان کی دنیا پر زد پڑتی ہے ان کے اس دین کا وہ حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، اور یہ کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ پھر مفاد پرستی میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر نہ لڑکتے پھریں۔ پھر فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہیں کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جو سچی توبہ ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ انسان کی برائیوں کو بھی بعض اوقات اس کی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ دے گا مومنوں کو بہت بڑا اجر۔ وقت لگے گا، آزمائشیں آئیں گی، لیکن یہ کہ مومنوں کو بہت بڑا اجر ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آپ دیکھتے ہیں ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں سے مدینہ سے یہ عرب نکلے اور پوری دنیا پر حکومت ان کو مل گئی۔ اور یہ تو دنیاوی اجر ہے، اور آخرت میں بھی جو کوئی مومن ہوگا ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اور کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے؟ اللہ کو کوئی شوق تھوڑی ہے عذاب دینے کا تمہیں۔ دیکھیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی سب سے زیادہ بہترین مخلوق بنا کے، اور کسی بھی بنانے والے کے لیے لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ صرف سمجھنے کے لیے کہ جب بھی کوئی کچھ بناتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ عزیز اپنا وہ شاہکار ہوتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے بہترین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اللہ کو انسان بہت عزیز ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو الودود کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والے۔ اتنے محبت کرنے والے ہیں کہ انہوں نے اپنی رحمت کو اپنے غضب کے اوپر غالب کر رکھا ہے۔ وہ الحلیم ہے، اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے کہ وہ ہمیں مہلت دیتے جاتے ہیں، وہ ہمیں فوراً ہمارے گناہوں پر پکڑتے نہیں ہیں۔ وہ اتنی محبت ہم سے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توبہ کا دروازہ موت کی سکرات سے پہلے تک کھلا رکھتے، ابھی بھی واپس آ جاؤ، ابھی بھی پلٹ جاؤ، ابھی بھی اصلاح کر لو، سچے دل سے اپنے رب کے ہو جاؤ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ ان شکر تم و آمن تم، اگر تم شکر گزار لوگوں میں سے ہو، اگر تم ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اچھا یہاں 2 چیزیں، ایک تو ایمان اور پھر ایمان کے ساتھ شکر گزار۔ تو ایمان تو سمجھ آتی ہے کہ اگر تم مومن ہو، تو شکر کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا؟ یہاں اصل میں نعمت ایمان کی شکر گزاری ہے۔ نعمت ایمان کی شکر گزاری کیا ہے آپ بتائیں گے؟ اللہ کا میم شکر ایمان ہے پہ جم کے رہنا۔ مسلمان ایک ایک ایمان کی بولیں، دولت۔ ایک ایک بات کریں۔ جی جمیلہ۔ ہاں جی میں یہ کہہ رہی تھی اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا کی، یعنی مسلمان بنایا، یہ شکر۔ اصل میں اس بات پر شکر جو ہے نا، ہاں انعام اور نعمت دی ہے ان کا شکر کرنا۔ شکر گزاری اصل میں نا
اس اعتراف نعمت ہے، یعنی اس کے تین حصے ہیں۔ شکر گزاری مکمل ہوتی ہے تین حصوں میں، یعنی تینوں حصے ہوں گے تو شکر گزاری مکمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اعتراف کرنا واقعی یہ ایک نعمت ہے، ٹھیک۔ اعتراف کس طرح سے؟ زبان سے اعتراف، دل سے اعتراف، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں جیسے قلبی شکر، دل سے اعتراف کرنا، دل سے ماننا کہ ہاں یہ بلیسنگ ہے اللہ کی، یہ نعمت ہے۔ پھر اس کو زبان سے قولی شکر ادا کرنا، یعنی تحدیث نعمت کے طور پر زبان سے اس کا اقرار کرنا، الحمدللہ کہنا، دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا۔ اور پھر عملی شکر، یعنی جو نعمت ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ انسان کے اعضاء اور جوارح پر بھی ظاہر ہوں۔ تو یہ تینوں جو درجے ہیں نا شکر کے، یہ لازم اور ملزوم ہیں۔ اب جہاں پر بات ہے ایمان کی نعمت کی شکر گزاری کی، تو اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زندگی میں جو ہے وہ ان کے رات کے قیام میں ملتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں اور پنڈلیاں سوج جاتی تھیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور ایسی بہت ساری احادیث جو ہیں یہ موجود ہیں، اور یہ اس ساری بات کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ سچے مومن پر اللہ کے جتنے احسانات اور اس کا فضل اور اس کا اکرام ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے جذبات میں محبت، خلوص اور وفاداری میں جو ہے وہ جوش آنے لگتا ہے، اور وہ پھر زبان سے بھی، دل سے بھی اور جوارے سے بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور تمام نعمتیں ان کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا۔ تو ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر انسان شکر گزار نہیں ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، ایمان کے درجات ہیں نا، ٹھیک ہے، اور ایمان کی شاخیں ہیں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 شاخیں ہیں، ایک حدیث میں 70 شاخیں ہیں، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اسی طرح نرمی حیا کی ایک شاخ، وہ ایمان کی شاخ ہے۔ تو شکر گزاری کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور یہ شاخ ہی نہیں ہے بلکہ سمجھ لیجئے کہ شکر گزاری تو ایمان کے پودے کی جڑ ہے۔ انسان کے اندر شکر گزاری ہوگی تبھی وہ اللہ کی فرما برداری کر سکے گا۔ شکر گزاری کے جیسے 3 درجات میں نے بتایا نا، کہ زبان سے شکر، دل سے شکر، جوارے سے شکر۔ اچھا، دل سے شکر کیسے ہے؟ زبان سے تو آپ کہہ دیتے ہیں نا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں، یا ہم خود بیمار ہیں، مثلا بہت تکلیف میں ہیں، اب کوئی ہم سے پوچھے جی کیا حال ہے آپ کا، تو ہم کہیں گے جی الحمدللہ، اللہ جس حال میں بھی رکھے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے کہا تو ہے، لیکن یہ صرف زبان سے ہے، دل میں شکر گزاری نہیں ہے، دل میں شکوہ ہے کہ کس تکلیف میں ہم مبتلا ہیں۔ دل سے شکر کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے مجھے، میں رضیت باللہ ربن کرنے والا ہوں، الحمدللہ۔ یہ تکلیف ایک ہے نا، باقی تو نعمتیں موجود ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے۔ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا ان مع العسر یسرا، ٹھیک ہے، تو عسر تو ہے لیکن دیکھیں یسر کتنا پھیلا، تو دل سے شکر، دل سے ہر حال میں اللہ کے شکر گزار ہونا۔ اور پھر جو بھی نعمت ہے، چاہے وہ صحت کی ہے، مال کی ہے، علم کی ہے، مادی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے، سب کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا۔ اور ایمان کی شکر گزاری کیسے ہوتی ہے؟ ایمان کی شکر گزاری تو پھر ہماری ایک مومن کی پوری زندگی ہے، یعنی زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر، دل سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، اللہ کی معرفت پر اس کی تسبیح بیان کرنا، اس کا اقرار کرنا دل سے، اور اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں لگائے رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کی سبمیشن میں دے دینا، اپنے چہرے کو اللہ کی
سپورد کر دینا. پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تو یہ ہے ایمان کی شکر گزاری کہ بندہ اپنے آپ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے پاس بیچ دے. تو کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے؟ اگر تم اتنے اچھے ہو تو اللہ کو شوق ہے تمہیں عذاب دینا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور ہے اللہ تعالیٰ بہت قدردان، بہت علم والا. اچھا اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے بھی شکر کی بات کی اور اپنے لیے بھی شکر کی بات کی. ٹھیک ہے، بندہ شاکر ہوتا ہے تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ شاکر ہے تو اللہ بندے کی شکر گزاری کی قدردانی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ بندے کا شکر نہیں کرتا، شکریہ نہیں ادا کرتا، بلکہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ بندے کی شکر کی، اس کی نیکیوں کی قدردانی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسا شاکر ہے! اللہ تعالیٰ الشاکر بھی ہے اور الشکور بھی ہے. الشکور کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ قدردانی کرنے والا. آدھی کھجور بھی اگر کوئی بندہ اپنی حلال کی کمائی سے اللہ کی رضا کی خاطر صدقے میں دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس صدقے کو لیتے ہیں، پھر اس کی ایسے پرورش کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کی کرتا ہے، اور پھر اس کو احد پہاڑ جتنا بڑا کر دیتے ہیں. یعنی قیامت کے دن اس ایک آدھی کھجور کے صدقے کا اجر احد پہاڑ جتنا ہوگا. اتنا زیادہ قدردان ہے اللہ تعالیٰ. ایک نیکی کا کم از کم اجر اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتے، اور پھر 700 گنا، اور پھر لا تعداد. اور جنت جو اجر ہے مومنوں کا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو تو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اس دل پہ کسی کے اس کا خیال گزر نہیں سکتا. ایسی زبردست جگہ ہے، ایسی چیز ہے، ایسا بڑا اجر ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ تو اتنا قدردان ہے کہ اگر بندہ گناہ کرتا بھی جاتا ہے، شرک بھی کر لیتا ہے، کفر بھی کر لیتا ہے، اعتقادی یا عملی منافقت بھی کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، پھر اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بندہ پھر بھٹک جاتا ہے، پھر نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو پھر معاف کر دیتا ہے. وہ پھر گناہ کرتا ہے، وہ پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو پھر معاف کر دیتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے. یہاں تک کہ بندہ، شیطان نے جب کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کو بہکاؤں گا تو ان میں سے اکثر کو نہ شکرا پائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شاکر ہونا، الشکور ہونا، قدردان ہونا، کہ وہ بندے کی چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں کا بھی بڑا اجر دیتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. جی جمیلہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں وہ ایسے ہی ہے نا، جیسے دیکھیے آپ بتا رہی ہیں، شاعر نے کہا 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، یعنی توبہ کرنے کے مطلب واپس بلا لیتا ہے. اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. دوسرا جو میں سمجھ رہی ہوں آپ کی ساری باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ان شکرتم و آمنتم، شکر کرنا زبان سے اور عمل کرنا اپنے اعضاء سے، جوارہ سے. کیا اور یہ دل صحیح سے ہے؟ بھی، اور دل سے بھی شکر کریں. دل سے یعنی تبھی کریں گے جب آپ، ہاں دل سے کریں گے تبھی اپنے دل سے کریں گے جسم تو کے جوارے اعضاء. میں آئے گا. ہاں لیکن یہی ہاں یہ تینوں سٹیپس پورے ہونے چاہیے. دل اصل میں مقام ہے نا نیت کا. ٹھیک ہے، تو نیت درست ہوگی تو عمل بھی وہ درجہ پائے گا. ادروائز ہوتا کیا ہے، بعض اوقات عمل ہم کرتے ہیں لیکن نیت درست نا، تو پھر دل کا اسی لیے کہا گیا کہ قلبی شکر، یعنی دل سے بھی پھر انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرے اور اس میں راضی بھی رہے، رضیت باللہ ربن بھی کرے. ٹھیک ہے، ہاں. تو الحمدللہ. اس میں یہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا، جو آمنو اور آمینو کی لفظ آپ نے تشریح کی تھی، اچھا بتایا تھا. لیکن میرا خیال یہ تصحیح کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آمنو ایمان لے آئے زبان سے، اور آمینو کا مطلب ہے کہ اپنے دل، جان، جسم اور اپنی انفسم، اپنی جانوں سے اور اپنے دل سے اپنی جانوں کی قربانی دینا اللہ کی راہ میں، اور اپنے مال کی قربانی دینا اللہ کی راہ میں، ہر طرح سے سرنگو ہو جانا، وہی ہوگا نا آمین. ہاں جی، وہ آپ اس کا ڈسکرپشن کہہ سکتے ہیں نا، کہ وہ اس کی وضاحت میں تو یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی جی تھی. جی. اصل میں آمنو جو ہے وہ
ماضی کا سیغہ ہے، ٹھیک ہے، جو ایمان لے آئے یعنی جنہوں نے اقرار کر لیا، جنہوں نے یہ کہا کہ آمنت باللہ، جنہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، کہہ دیا، ٹھیک ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، تو زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ آمینو، آمینو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جمع میں امر کا صیغہ ہے، یعنی ایمان لے کر آؤ، اب تم نے زبان سے تو اظہار کر دیا ہے، اب ذرا شعوری ایمان لے کر آؤ، یعنی جو تم نے زبان سے کہا اس کو شعور کے ساتھ سمجھو کہ یہ کیا بات ہے، ہاں یہ تم کہہ کیا رہے ہو، اور جب ظاہر انسان شعوری طور پہ سمجھے گا تبھی پھر وہ اس پر عمل بھی کرے گا، تبھی تو وہ قربانی دے سکے گا۔ اب منافق جو تھے زبان سے تو یہ بھی کہہ دیتے تھے لا الہ الا اللہ، کہتے تھے نا زبان سے، لیکن شعوری طور پہ سمجھتے نہیں تھے نا کہ یہ لا الہ الا اللہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، وہ سمجھتے تھے بس کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو ان کو بھی دھوکے میں رکھیں گے تو جنت میں بھی چلے جائیں گے، مسلمانوں کو کے ساتھ بھی جنت میں چل جائیں گے اور کافروں کے ساتھ بھی فائدہ اٹھا لیں گے دنیا کا، تو ان کو شعوری ایمان نہیں تھا نا منافقوں کا، تو شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کر ایمان لاؤ، اور جب بندہ سوچ سمجھ کے ایمان لاتا ہے، جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کون ہے، معرفت اس کی، رب کیسا سمیع علیم ہے، رب کیسا، ہاں، معرفت مل جاتی ہے نا، تو پھر اس کو خود بخود عمل میں آ جاتا ہے۔ بات آپ نے بھی ٹھیک کہی ہے، اور سمجھایا بھی یہی چاہ رہی تھی میں، سمجھانا بھی یہی چاہ رہی تھی کہ شعوری طور پر لانا۔ ہاں جی، سورہ حجرات نے بھی 14 نمبر میں کہا کیا ہے نا یہی کہ ابھی تو تم کہتے ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو، اللہ کہتا ہے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں کے تمہارے اندر دل میں نہیں اترا، تم یہ کہو کہ ہاں تم اسلام قبول کر لیا، تم نے اسلام نام قبول قبول کیا، کر ایمان نہیں لیکن لائے۔ ایمان نہیں لائے، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے، بالکل اب وہ جو یہی ہم چیز لفظ ہے۔ کرتے ہیں آمنو اور آمنو، اس کا فرق بات یہ پتہ چل گیا کہ آمنو ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، بظاہر ہاں منہ جی سے کہا بالکل، ہم ہاں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ہاں لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں کیا ہے ایمان، دل جان اور اپنی زبان سے بالکل اللہ کی راہ میں جان دینا اور مال دینا، یہ ہوگا ایمان اپنی لانا۔ فرما برداری دینا، پوری کی پوری سبمیشن دے دینا نا، اپنی خود سپردگی اللہ کے لیے، بس اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جہاں چاہے مجھے لگا، ٹھیک ہے، جی جی تو یہ تبھی ہم کر سکتے ہیں جب ہم اپنے رب کو پہچانتے ہو، جیسے شکر گزاری تبھی کر سکتے ہو جب آپ نعمتیں دینے والے کو پہچانتے ہو، تبھی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ جس نے آپ کو وہ نعمت دی ہے اس نے آپ کو وہ کچھ دے دیا ہے جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا نا، اور وہ نعمت اگر ہم گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے، قرآن کریم میں آتا ہے نا، 2 جگہ تقریباً آتا ہے میرا خیال ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں گنیں گے تو تم اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو جو کچھ بھی ہمیں اللہ نے دیا جو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے، وہ ہمارا حق نہیں تھا جو اللہ نے ہمیں دے دیا، ایسے تو ہی بالکل ہاں صحیح۔ جب تک ہم یہ نہیں نا پہچانتے کہ یہ میرا حق نہیں تھا جو مجھے مل گیا، تب تک ہم شکر گزاری بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر ہم ہاں ناشکری کے طور پر کس کس چیز پر کرتے ہیں ناشکری، آپ دیکھیں مثلا ایک اچھا خاصا انسان ہے، سمجھدار بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، اب اس کا قد چھوٹا ہے، فرض کریں قد چھوٹا ہے، اب کیا ہوگا، جو اس کو اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی اس کو، کس چیز پر رونا آتا رہے گا، میرا قد کیوں بہت چھوٹا ہے، یا یہ کہ میری آنکھیں، اب جو دیکھتے ہیں آپ دیکھیں خواتین میں یہ زیادہ مسئلے پائے جاتے ہیں اس طرح کے، میری آنکھوں کا رنگ ایسا کیوں نہیں، میری آنکھیں بڑی کیوں نہیں ہیں، کتنی گورا کرنے والی، رنگ گورا کرنے والی کریمیں استعمال کرتی ہیں، کیوں کرتی ہیں یہ کہ میرا رنگ کالا کیوں، گورا ہونا کمپلیکس۔ چاہتی ہیں، کمپلیکس میں چلے جاتی ہیں نا، تو یہ ناشکری ہے نا اصل میں، بھی اللہ نے جو کچھ ہمیں دے دیا ہم وہ بھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے، شکر کریں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر کی سلامتی کے ساتھ پیدا کر دیا، ایک اور بات بھی میڈم میں جیسے سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہم صرف جو سانس آ جا رہی ہے نا، ہم تو اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کر بالکل سکتے نہیں اس کا۔ کر سکتے، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن جب میں شکر ادا کرتا ہوں تیری ایک نعمت اور مجھ پر شکر ادا کرنے کی عائد ہو جاتی ہے کہ میں تو پھر تمہاری تیری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا نہیں کر جتنی سکتے، عطا کی۔ بالکل ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر، آمین کیونکہ یہ آمین۔ شکر گزاری کے بغیر عبادت نہیں ہوتی انسان کی، وہ جیسے سورہ بقرہ میں ہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں سے ہی خطاب کرتے ہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اسی کی شکر بات۔ کرو اللہ تعالیٰ کا
کھاؤ حلال اور طیب، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. عبادت جو ہے شکر کے بغیر پوری نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر، شکر کے اوپر آگے بھی آئے گا، اور خاص طور پہ جب ذکر آئے گا نا وہاں پر، جب شیطان نے کہا کہ تو اکثر کو ناشکرا پائے گا، پھر تھوڑا اور تفصیل سے اس کو دیکھیں گے. اور بہرحال ابھی کے لیے اتنا ہم سب اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں آج کے دن سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دے رکھا ہے نا، جتنا بھی دے رکھا ہے وہ بھی اس کا ہم پہ کرم ہی ہے، اس کا فضل ہی ہے. ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، وہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے. ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں دنیا کے معاملے میں. وہ کسی نے شیخ سعدی سے پوچھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے معذور لوگوں کو کیوں پیدا کیا، نابینا لوگوں کو کیوں پیدا کیا، تو انہوں نے کہا تاکہ بینا لوگ دیکھ سکیں، تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں. اسی لیے اللہ نے نابینا پیدا کیا تاکہ ان کو قدر ہو کہ دیکھ لو ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ہمارے پاس ہیں. تو شکر ادا کریں اللہ کا. شکر گزاری سے زندگی کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے، مثبت سوچ جو ہے وہ آپ کو خوش رکھتی ہے، اور جب آپ خوش رہتے ہیں تو آپ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے. اور وہی بات کہ پھر ایک دفعہ کا شکر ادا کیا ہوا آگے بھی آپ کے لیے پھر جو ہے وہ مثبت سوچ کی راہیں کھولتا چلا جاتا ہے. چلے آگے چلتے ہیں. 6واں پارہ آپ کا شروع ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. نہیں پسند کرتا اللہ آواز کو بلند کرنا ساتھ بری بات کے، مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا ہو، وکان اللہ کیا گیا ہو. وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. مطلب یہ ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جو برائی ہوئی ہے اس کو جہرن بیان کیا جائے، اس کو جگہ جگہ بیان کیا جائے. کیوں نہیں پسند کرتے؟ اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیت کے اگلے حصے پہ جائیں، پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں نہیں پسند کرتے اللہ تعالیٰ اس بات کو کہ برائی کا جہرن اعلان کیا جائے؟ دیکھیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک برا واقعہ دیکھتا ہے اور وہ اس کو کسی جگہ بیان کرتا ہے، تو وہاں پر اس برائی کو راہ مل جاتی ہے، یعنی سننے والے کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کا میڈیا یہ کام بہت بہت زیادہ احسن طریقے سے کرتا ہے خرابی پھیلانے کا. ایک جگہ ایک جرم ہوتا ہے اور وہ اس کو ایسے نشر کرتے ہیں اور بار بار نشر کرتے ہیں کہ وہ انصاف تو ملنا ہے یا نہیں ملنا وہ تو الگ بات ہے، لیکن ہر جگہ وہ آئیڈیا پہنچ جاتا ہے برائی کا. تو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ برائی کو جہرن بیان کیا جائے، جگہ جگہ اس کے پوسٹرز لگائے جائے، جگہ جگہ اس کا ذکر کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس سے برائی کو بہت ساری مزید جگہیں مل جاتی، بہت ساری سازگار زمین مل جاتی ہے دلوں کی، جہاں وہ اپنی جڑ پکڑ لیتی ہے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ برائی کو جہرن بیان کیا جائے. اچھا، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو. اب یہ تو جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ برائی بیان کرے گا، لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول؟ پہلے اس بات کو کیوں ذکر کیا گیا؟ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے حکمتیں. لیکن جیسے مفسرین نے بیان کیا، جیسے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم بھی کیا گیا ہے نا، تب بھی اسے جگہ جگہ اس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کہاں کرنی چاہیے اس کی شکایت؟ کہاں کرنی چاہیے؟ جہاں پر اس کو اس کا حل ملے. مثلا اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی ظلم کیا اس کے اوپر، تو اب بیوی کو کیا چاہیے کہ وہ ہر آئے گے کے سامنے اپنی شوہر کی برائیوں کا پٹارا کھول کے بیٹھ جائے؟
ہمسائی آئی ہے تو اس نے پوچھ لیا بہن روئی بھی کیوں ہو، تو اس کے سامنے شوہر کی برائیاں شروع کر دی. ماں کا فون آ گیا تو اس کے سامنے شوہر کی برائیاں شروع کر دی. سہیلی کو فون کر کے اپنا دل ہلکا کرنے بیٹھ گئی. بہن کو فون آیا تو اس نے کوئی ذکر کیا اپنے شوہر کا تو پھر دل میں دکھ تازہ ہو گیا تو اس کے سامنے برائیاں کرنے بیٹھ گئی. اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے تو آپ اس کو جگہ جگہ بیان نہ کرو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اصلاح کم اور خرابی زیادہ ہوتی ہے. ہاں وہاں بیان کرو، وہاں بتاؤ جہاں پر اس کا حل تمہیں ملے. ٹھیک ہے، جیسے حضرت کیا نام تھا ان کا، حضرت خولہ بنت سالبہ، سورہ مجادلہ میں جن کا ذکر آتا ہے. حضرت خولہ بنت سالبہ تھی نا، جنہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے شوہر کا شکوہ کیا تھا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. تو وہ بھی تو اپنی شکایت لے کر گئی تھی، لیکن کیا وہ سب کے سامنے بیان کری تھی؟ آپ دیکھیں چپ کے بیان کری تھی، آہستہ آہستہ. عائشہ کہتی ہیں کہ میں پاس بیٹھی تھی، مجھے آواز نہیں آئی، مجھے آواز نہیں، اللہ نے ساتھ میں آسمان پہ سن لی. تو وہاں جا کے انہوں نے کوئی شور نہیں کرنا شروع کر دیا، ہائے وائے نہیں مچا دی، ہائے اس عمر میں میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، وہ اظہار کر لیا مجھ سے، میں لوٹی گئی، میں ماری گئی. نہیں، انہیں پتا تھا سلوشن کہاں سے ملنا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، آ کر چپ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی سچویشن رکھی کہ میں اس عمر میں جو ہے میرے شوہر نے میرے ساتھ ظہار کیا ہے، بچوں کو وہ خود سنبھال نہیں سکتا، میں بچوں کی کفالت نہیں کر سکتی، سب کچھ درم برم ہو کے رہ جائے گا زندگی کا نظام. تو انہیں پتا تھا کہ شریعت جو ہے نافذ ہو رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی صورتحال نکالیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا وہ بتائیں گے ہمیں. تو انہی کے پاس کے بات یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے اوپر ظلم ہو تو وہ مجاز اتھارٹی کے پاس جائے. جیسے اگر شوہر اور بیوی کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے، مثلاً اگر بیوی کے اوپر ظلم ہوا ہے تو اسے پتا ہے کہ شوہر کس کی بات سنتا ہے، یا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پیچھے کہ آپس میں بات کو سلجھائیں، نہیں سلجھتی تو ایک حکم عورت کے گھر کے، ایک حکم مرد کے گھر کا ہو اور معاملے کو حل کیا جائے. معاملے کو یہاں حل کیا جائے، نہ کہ سارے رشتہ داروں اور برادری میں جو ہے وہ اس چیز کا شور مچایا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مثالیں ہیں، اس کو آپ کسی بھی جگہ پہ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی مثال میں کہ تو اگر ہم براڈر میں کچھ کہیں تو پلیز براڈر وے میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے دیکھیں نا اب مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یا غزہ میں فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ظلم، تو کیا ہم اس کو براڈر وے میں کہہ سکتے ہیں نا کہ ہاں جی، یہ ظلم ہے؟ یہ تو ہاں کہیں گے نا وہ ہم. ایک اور چیز ہے، وہ دیکھیں وہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ وہ بات نہیں جی ہو جی رہی. ٹھیک ہے، وہ تو ایک بڑے پیمانے پر ہونے والا نسل کشی کا وہ ایک وہ ہے نا، جیسے مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے تو ایک جنرل اویئرنیس کریٹ کی جانی چاہیے، اور اس کے لیے بھی تھرو پراپر چینل اور پراپرلی اس کو کرنا. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں اور درگزر کریں امت مسلمہ سے، ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ لے کر گیا ہے کیس کو انٹرنیشنل کورٹ میں. ٹھیک ہے، تو جگہ جی وہاں پہ بھی تھی پراپر. ایک تو بہت ساری چیزیں ہیں نا جو وجوہات ہیں اور جو باقی ساری چیزیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس وقت اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ دباؤ ڈلوانے کی جو جگہ تھی وہ انٹرنیشنل کورٹ تھی، تو وہاں جانا ڈیفینیٹلی چاہیے تھا نا، وہاں جانا چاہیے تھا. پھر اسی بالکل. طریقے سے ہاں ایمنسٹی انٹرنیشنل میں اور دیگر جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، یو این یہ وہ، تو وہاں پر پراپرلی آواز اٹھائی جانی چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ یہی بات ہے کہ اس کو بیان کریں پراپر جگہ پہ جا کے. باقی یہ ایک دوسری طریقے میں بات ہو رہی ہے کہ انڈیویجلی جب کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کوئی معاشرے کے اندر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو اس کو جاہرن بیان نہ کیا جائے. جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے اور سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، کوئی کیس ایسا ہو جاتا ہے، کوئی نعوذ باللہ زنا کا کیس ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر، تو اس میں کو بھی
اس کو جگہ جگہ بیان کرنا، اس پہ ڈراماز بنانے، اس پہ بار بار بریکنگ نیوز دینا، اور گھر کا ہر چھوٹا بڑا بچہ اس چیز کو سن رہا ہے، اور کچے دماغ کے بچے اس کو سن رہے ہیں، اور وہ اس کا کچھ بنا لیتے ہیں، اور پھر شیطان جو ہے وہ جگہ پکڑ لیتا ہے اور وہ پھر برائی کو آگے سے آگے لے کے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو بجائے جگہ جگہ بیان کرنے کے جس پر ظلم کیا گیا ہے، اسے پراپر جہاں پر سے انصاف مل سکتا ہے وہاں بیان کرنا چاہیے۔ عدالتوں میں لے کے جائیں، عدالتیں آپ کی فعال ہونی چاہیے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ انصاف آپ کا قائم ہونا چاہیے معاشرے کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں کچھ اور آراء بھی ہیں، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، یعنی اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے بد دعا کرے۔ انہوں نے یہ جہر بالسوء من القول جو ہے اس کو بد دعا سے لیا، ٹھیک ہے، کہ مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے بد دعا کرے۔ ہاں، جس پر ظلم گیا ہو تو وہ پھر ظالم پر بد دعا جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت عائشہ بد دعا ہی کے بارے میں، حضرت عائشہ کی کوئی چیز جو ہے وہ کوئی چور چرا کے لے گیا تو وہ اس پر بد دعا کرنے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کے فرمایا کہ کیوں اس کا بوجھ ہلکا کرتی ہو، یعنی بد دعا کیوں دے رہی ہو تم اس کو، یہ اس چیز کو ناپسند کیا۔ اور اسی طرح حضرت حسن بصری جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس پر بد دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اعنی علیہ واستخرج حقی منہ، استخرج ہوگا یہ، ٹھیک ہے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اللہم اعنی، اے اللہ تو میری مدد کر، علیہ اس پر، وہ استخرج حقی منہ، اور میرا حق مجھے اس سے دلا دے، یعنی چور پر بد دعا کرنے کی بجائے اس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ جب جہرن برائی کو بیان کیا جاتا ہے تو اس میں ایک اور قباحت بھی ہے۔ ایک اور قباحت کیا ہے کہ پھر اس کے اندر بہت ساری جھوٹی سچی باتیں بھی مل جاتی ہیں، اور آپ سب کا تجربہ ہوگا کہ اسی کو اگر آپ ڈومیسٹکلی اس چیز کو لیں کہ شوہر اور بیوی ہی کی مثال سے، جھگڑے ہی کی مثال سے لیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی بات ہوتی نہیں ہے جو صبح ہوئی ہو، لیکن ہر ایک پلیٹ فارم پہ بیان کرتے کرتے نا وہ تھوڑی زیادہ ہوتی چل جاتی ہے، تھوڑی مزید پیچیدہ ہوتی چل جاتی ہے۔ اور پھر جو دماغ ہے نا عورت کا، جو مظلوم ہے، انفیکٹ تھی مظلوم ہی وہ، لیکن اس کا دماغ جو ہے وہ مزید پراگندہ ہو جاتا ہے، مزید خراب ہو جاتا ہے، تو پھر اصلاح کے چانسز کم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہر معاملے میں دیکھ لیں کہ جتنا زیادہ اس کو بیان کیا جاتا ہے اتنا ہی سچ جھوٹ جو ہے اس کے بیچ میں شامل ہو جاتا ہے۔ جی عائشہ۔ ہاں جی، میں شیئر کرنا چاہوں گی، بلکہ یہ تو میرا اپنا اب ایکسپیرینس بھی ہے کہ جب ہسبینڈ وائف کی بات ہوتی ہے تو ایک آدھ دن میں وہ ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے ایشو، مطلب وہ اپنی نارمل لائف میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر اپنے پیرنٹس کو یا آپ کسی کو بتاتے ہیں نا، ان کے ذہن میں ایک امیج خراب ہو جاتا ہے آپ کے، وہ ہمیشہ رہ جاتا ہے کہ بھئی یہ یوں ہوا تھا، تو وہ ہسبینڈ وائف تو دوبارہ سے ایک دوسرے سے ویسے ہو جاتے ہیں، وہ رشتہ ایسا ہے۔ تو اس چیز کا بڑا ایک نقصان ہے کہ اگر آپ بتاتے ہیں تو وہ ایک اس میں چلا جاتا ہے کہ غلط امپریشن پڑ جاتا ہے۔ آئندہ کے لیے آپ کے ہسبینڈ کا وہ وقار نہیں رہتا آپ کی فیملی میں، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ نہیں رہتا نا۔ تو بہت ساری، بالکل بہت اچھے سے آپ نے اس کو ایک مثال بتائی، اور یہ کامن سینس کی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جب آپ مختلف جگہوں پہ بات کرتے ہو نا تو ہر کوئی اتنا زیادہ اچھے فہم والا ہوتا نہیں ہے، ہر کوئی آپ کو اپنی طرح کے، مطلب اپنی سوچ کے لیول کے مشورے دیتا ہے نا، تو اس میں پھر خرابی بڑھتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ جگہ جگہ بیان نہ کیا جائے، ٹھیک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی یا تم چھپاؤ اسے، او تعفو، یا تم درگزر کرو، انسو ان کسی برائی سے۔ انڈیویجلی اگر کسی کے ساتھ کسی نے کوئی برائی کر دی ہے، کوئی زیادتی کر دی ہے، تو اس کو معاف کر دو۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا،
تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے نا، حالانکہ وہ قدرت رکھنے والا ہے. یہاں ترجمے میں حالانکہ نہیں آ رہا، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو جہاں انفرادی معاملہ ہوتا ہے معاف کر دیں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو قدرت بھی رکھتے ہیں نا بدلہ لینے کی، بندے تو آپس میں قدرت نہیں رکھتے بدلہ لینے کی، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں کہ دیر اینڈ دین اپنے نافرمان کو ختم کر دے، اس کو سزا دے، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے. تو تم بھی تو اللہ کے بندے ہو نا، اور تم کیا چاہتے ہو؟ جیسے وہ اس میں سورہ نون میں آتا ہے نا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تو تم بھی دوسروں کو معاف کر دو. تو اگر ہم معاف کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر ہم جگہ جگہ اس برائی کو بیان نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ اور اگر فرض کرے اگر کسی کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ جگہ جگہ برائی کرتا ہے اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دے، جیسے ابھی عائشہ نے بھی مثال دی ہسبینڈ اینڈ وائف کی، وہ اکٹھے رہتے ہیں، ریلیشن ایسا ہے صبح مطلب 24/7 کا آمنا سامنا ہوتا ہے بندے کا، اور بات چیت ہوتی ہے تو وہ رفع دفع ہو جاتا ہے معاملہ. تو آپ تو معاف کر دیں گے لیکن دوسرے کی صحت خراب ہو جائے گی معاشرے میں. پھر جب اس کو جگہ جگہ سے اس کی خرابیوں وہ اشتہار ملیں گے جو آپ نے لگائے ہوں گے اس کے، تو پھر آپ کے اور اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو معاف کر دینا پسندیدہ، ایٹ دا ویری فرسٹ اسٹیج آپ اس کو معاف ہی کر دیں، بہتر ہے. اور نیکی کرنا، ظاہراً نیکی کرنا یا چھپا کے نیکی کرنا اور معاف کرنا، یہ نیکی میں جو ہے اس کو ساتھ میں معاف کرنے کو لایا گیا، یعنی معاف کر دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے، برائی کو معاف کر دینا. اور یہ کہاں ہے؟ انفرادی معاملات میں. اجتماعی معاملات میں جہاں معاشرے میں خرابی ہو رہی ہے وہاں معاف کر دینا پسندیدہ نہیں ہے. وہاں کیا کہا گیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل میں قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل کر دینے میں تمہارے لیے زندگی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو، اے عقل والو. ویسے تو دیت بھی ہے، ویسے تو معاف کر دینا بھی ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے تاکہ عبرت ہو. اور یہاں جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ یہاں انفرادی معاملات ہیں، آپسی کے جھگڑے ہیں، آپس کی زیادتیاں ہیں، جہاں پر کلیکٹیولی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا ظالم کو معاف کرنے پر ظالم کو شے ملنے کا اندیشہ ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو چاہے وہ ظالم ہو. تو صحابہ نے کہا کہ مظلوم کی تو مدد سمجھ آتی ہے تو ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ظلم سے ہاتھ روک کر. ٹھیک ہے، تو جہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی کو معاف کرنے پر ظالم کو شے ملے گی تو وہاں پر معاف نہیں کیا جائے گا، وہاں پر اس کو سزا دینا اور اس سے بدلہ لینا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح پھر وہ باقیوں کے اوپر بھی ظلم کرے گا. یہاں پر بات ہے انفرادی طور پر انسانوں کے جو آپس میں معاملات ہوتے ہیں، کوئی کسی کا مال کھا جاتا ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں جن کا ڈائریکٹ معاشرے کے اوپر اثر نہیں پڑتا. تو بہتر ہے کہ آپسی کے معاملات جو ہیں، پڑوسی ہیں، بہن بھائی ہیں، شوہر بیوی ہیں، دکاندار گاہک ہیں، جھگڑے کو بڑھائے نہیں بلکہ معاف کر دیں. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے بیچ میں فرق کریں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر تو ایمان لائیں گے اور بعض کا ہم انکار کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ بیچ کی کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں. بیچ کی راہ نکالنا کیا ہے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنے کا معنی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور رسول جو ہیں وہ کیا تعلیمات لے کر آئے؟ وہی جو اللہ نے بتائے، شریعت جو اللہ نے نازل کی. تو اللہ اور رسولوں کے بیچ میں فرق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ رسول کا لفظ آیا ہے، رسول کا مطلب کیا ہے؟ تمام رسول. ٹھیک ہے، جتنے بھی رسول آئے ایک ہی دین لے کر آئے. تو اگر کوئی اللہ بندوں کے بیچ میں، رسولوں کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں فرق کرتا ہے، مطلب وہ کسی رسول کی بات مانتا ہے اور کسی کی نہیں مانتا، ٹھیک ہے،
تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ٹوٹلی اس چیز سے انکار کر رہا ہے جس پر اللہ نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے، یعنی وہ بیچ کی کوئی راہ نکالنا چاہتا ہے. جیسے یہود نے یہ کیا کہ انہوں نے کچھ انبیاء کو مانا اور کچھ انبیاء کو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا. اپنے جو بنی اسرائیل میں بھی نبی آئے ان میں سے بھی بعض کو انہوں نے قتل کیا، بعض کو انہوں نے جو ہے وہ ان کا انکار کر دیا، ان کو نبی مانا ہی نہیں. تو کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا. اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ تک تو سب انبیاء کو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی درمیانی راہ نکالنا چاہتے ہیں، یعنی اصل دین جو اللہ نے نازل کیا ہے اسلام، یہ اس کو نہیں ماننا چاہتے. اب درمیانی راہ کیا ہوگی؟ درمیانی راہ پھر یہی ہوگی کہ جو ان کے من پسند عقیدے ہیں، جو جس راہ پر یہ چلنا چاہتے ہیں، یہ اسی کو مانیں، اسی کو دین بنا لیں گے اور اسی کے اوپر جو ہے یہ اسی پر یہ چلتے رہیں گے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک هم الکافرون حقا، جو لوگ رسولوں کے بیچ میں فرق کرتے ہیں وہ اصل میں کافر ہیں. یعنی یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ہم تو صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں. نہیں، ان کو مسلمان ہونے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی ماننا پڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نبی ماننا پڑے گا. پھر اگر وہ کہتے نہیں ہم عیسیٰ تک تو ایمان لاتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، نہیں، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا. جو رسولوں کے بیچ میں فرق کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ اولئک هم الکافرون حقا وعدنا للکافرین عذابا مہینا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پر رحم کرے اور ہمیں شعوری ایمان لانے کی توفیق دے، اور ہم سب ہم اس چیز کا اقرار کرتے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ تعالیٰ کے کسی بھی رسول کے بیچ میں کسی سے بھی جو ہے وہ فرق نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، ہم سب کو اور سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.